السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کماتا وہ تھا. یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا. تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، کام کچھ نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو. تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائیو نہ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا. جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. ان احسنتم لانفسکم. لیکن انسان ہے نا، تھوڑا دلا ہے، جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے. یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں. جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا ہی دراصل احسان ہے، اور وہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے. 28واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المجادلہ. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے، اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یہ آیات کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہ ایک بوڑھا شخص تھا. اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرت کے ساتھ کیا اور اس کو ریپیٹ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت. جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو. تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں سے کوئی حل نکالیے. تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع،
بے شک اللہ سننے والا ہے. یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتا ہے. اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنے. مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد بھری بھی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے. بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمع و بصر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمع و بصر کے ساتھ یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا. اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی لیکن مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کچھ شکایت کر رہی تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کی کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا. معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے. فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اور بیوی سے زہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یعنی تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. تو اس قول سے بیوی جو ہے پھر شوہر کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہے. یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو بہت بڑا اور نہایت قبیح قرار دیا اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں، تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں پر اس قول سے، وہ اس ایک بات سے، وہ کہنے کو ایک بات ہے، بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے توبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے جو نکلنے کا طریقہ ہے، یعنی زہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ ثم یعودون لما قالوا، جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ غلام آزاد کریں. دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے مراد صرف میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا نہیں، مراد اس سے ہم بستری کرنا ہے. یعنی شوہر پر لازم ہے جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی سے وہ جماع نہیں کر سکتا جس سے اس نے زہار کیا تھا. فرمایا یہ حکم جو ہے اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو. اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کے نصیحت کی جا رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اب ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی. اگر غلام خود کے پاس نہیں تو خرید کے آزاد کرنا ہوگا.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے. پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں تو غلامی نہیں، اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کیا. تو جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے، اور یا اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی قیمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے. اور متتابعین سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے رکھنے ہوں گے. اور پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا واضح کیا، یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا. اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یاد رکھیے، دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. تو سلف صالحین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو یہ اور بات کہی ہے. تو ابن سیرین نے کہا، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ نے ان چیزوں کا پورا شمار کر رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنے ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کے بارے میں خود بھول جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید میں نہ بتا سکوں. انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے. اور اسی طرح اعمال اور جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہیں، ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا نامہ اعمال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا کہ جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ بھی میں نے کیا تھا. اور پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر. اب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ اپنی ماضی کی کوئی تحریر نکال کے پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہو تو اس کو سنے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے بات نکلی تھی، یہ کبھی میں نے لکھا تھا، یہ میں ہوں. تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کا نامہ اعمال کہاں سے اس کو یاد ہوگا. تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھول چک ہوئی، جو منہ سے ایسی بات نکلی ہے جو تجھے ناپسند ہے تو ہمیں معاف کر دے. مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ، صغیرۃ یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں، ولا کبیرۃ اور نہ کوئی بڑی چیز الا احصاہا مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا، گنا گیا. یعنی صرف لکھ نہیں دیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گن بھی دیا گیا ہے. اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا. کتنی ڈرنے والی بات ہے. اٹھائے گا کیوں؟ اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فینبئہم بما عملوا، ان کے اعمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی،
اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پلایا نہیں. تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو اعمال جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے، بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا، نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا ہوگا. لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بلاتا اور وہ سامنے آئے گا، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے اعمال کو مٹا دے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو. سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، یعنی اپنے علم کے ساتھ. اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. دوبارہ وہی بات، ثم ينبئهم بما عملوا، یہ ہے ڈرنے کی بات. ثم ينبئهم بما عملوا، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا. یہاں سرگوشی سے متعلق کچھ بات کی گئی ہے. ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کے 2 لوگوں کا آپس میں وسپر کر کے اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کرنا چاہتا ہو انسان، تو اس کی رخصت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں باتیں کرے اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے. اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گی اور بک آف ڈیڈز میں آئے گی. نہیں، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں. مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے، اور مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حملے وغیرہ سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے سے کان میں بات کر کے پھر ہنستے تھے مسلمانوں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے روک دیا کہ کیا انہیں روکا نہیں گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں. یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات مانیں گے نہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یعنی یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو. اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، تو اس پر اور دلیر بھی ہو جاتے تھے. ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام کیسا برا ہے. سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے. سلام اللہ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے. مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلام ہی سے ہونا چاہیے. سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے. آپ جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کریں، اور سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے. یعنی آپ سلام کرتے ہیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20، اور برکاتوں کا اضافہ کرتے ہیں تو 30. دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے. اور بخیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو. یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں مت کرو اور سازشیں مت کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ کر دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھو، یعنی دوسروں کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بنا دیا کرو. اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گی کہ پیچھے اینڈ تک جگہ پر ہو چکی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے کو کھسک جائے، سارے تھوڑی سی جگہ بنا دے. تفسحوا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت میں فراخی پیدا کرے گا، رزق میں، مال میں، اولاد میں، قبر میں، جہاں جہاں انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دے اس کو جگہ مل جائے. کیونکہ ہر وقت ہم ہی جگہ دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے اور انہیں ہمیں جگہ دینی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کرو اور اس خوشخبری کو پالو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے. تو ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یعنی یہ راستہ ہے یہاں نہیں بیٹھو، تو ناراض نہیں ہو، برا نہیں منائے. یا کسی اور کے لیے جگہ ریزروڈ ہے تو اس جگہ پر اسی کو بیٹھنے دیں، کسی اور کی جگہ پر نہ بیٹھے. تو ایسی باتوں میں انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ انسان کی ان باتوں سے عزت میں کمی نہیں ہوتی کہ کسی کو آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا یا کھڑا کر دیا یا بٹھا دیا یا اس کی جگہ تبدیل کر دی مجلس کی ضرورت کے تحت. اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا. یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سی بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑے سی بھی دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے، کسی کو نہیں پتا چلتا، حتیٰ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا چلا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ تمہیں اس کی جزا دے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں بہت لیٹ نہیں آنا چاہیے اور پھر لیٹ آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے. ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جینوئن ریزن ہو اس کو ایگزمپٹ بھی کر دیتا ہے. یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو؟ پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں، اشارہ ہے منافقین کی طرف، نہ ہی ان میں سے، یعنی نہ تمہارے مخلص ہیں، نہ تمہارے دوست ہیں، نہ ان کے دوست ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بلا شبہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا. سن لو، یہی جھوٹے لوگ ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. یاد رکھیے غفلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی سی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھلواتا ہے. تو اس لیے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے. یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہے. سن لو، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں. اللہ اکبر، بہت ڈرنے کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال دینا، یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی. ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا تو، اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوتھینٹک سورسز سے ثابت ہے اس کو نہ ماننا ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے. اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے. اور یہ حقیقت ہے، 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپیگنڈا اتارا، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے. جو اس سے فائدہ اٹھائے ان صاف چشموں سے، وہ چشمے آج بھی اویلیبل ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے. اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، غالب تو اللہ ہی رہے گا. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں. یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے. خواہ وہ ان کے باپ ہوں، قریبی خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو، یا بیٹے ہوں، یا بھائی ہوں، یا کنبے والے ہوں، اپنی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب وہ ملے، خاندانی کی کوئی پارٹی دعوت ہو اور وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی، لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہے، اللہ کا دین اس سے اوپر ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہی لوگ ہیں یعنی جو ایسے موقع پر اپنی ریزسٹنس دکھائیں اور ناراضگی کا اظہار کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا. یہ ایمان کی علامت ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے. یعنی اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ انکل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بڑے قابل ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں. بعض اوقات ذہین لوگوں سے ہی ایسی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا پھر حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے. اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہی اللہ کا گروہ ہے. سن لو، اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم بہت تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں یا بائسڈ ہیں. نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے، کوئی باعث ہونے کی بات نہیں. حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اور اس سے راضی ہے یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا. سورۃ الحشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کیا آپ نہ کریں گے؟ کریے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے،
تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے. اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے. تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے. تسبیح کرنا صدقہ ہے. ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا 100 بار سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے. تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے. وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا. غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے. تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے. پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو. چونکہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، جب آپ دیت کے سلسلے میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد انہیں مدینہ سے پھر نکال دیا گیا. اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے، یعنی ان کا محاصرہ کرنے کے لیے، یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی کھجوروں کے بعض درخت جو ہیں وہ کاٹ ڈالیں، جس پر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا فساد پھیلاتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید کی. اور ان یہودیوں کے اموال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلا دیا، جن کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو اموال فے کہا جاتا ہے. غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور فے جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے، باقی جو مال بچتا اس سے سامان جنگ خریدتے، گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ سکیں. اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو دلا دے، وہ مال اللہ، رسول، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتا دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، جو کام کرنے کو کہتے ہیں، اس کو پورا کرو. اور یہ حدیث کی حجیت پر، یعنی حدیث کے حجت ہونے پر، دلیل ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. نیز فے کا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مال غنیمت یا مال فے کے لیے انہوں نے گھر بار نہیں چھوڑے. وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. ہم اب وقت تیار رہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ہی مان لا چکے تھے، انصار کی طرف اشارہ، انصار مدینہ، اور یہاں دار الہجرت میں مقیم تھے. جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، آنے والوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے. اور جو کچھ انہیں مال فے سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے. جیسے مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقے سے ہوں. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ ہوں. تو آپ نے اپنے ازواج کے پاس اسے بھیج دیا، لیکن کچھ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس مہمان کی میزبانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے. تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول میں کروں گا. پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. غریب فقیر شخص، فاقہ زدہ، جس کو تھوڑے سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا گیا اور اس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، لیکن کچھ نہ پایا تو انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنایا.
آپ دیکھیے کہ کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا. وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ نہیں گھر میں. انصاری صحابی نے کہا جب بچے کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دینا, چراغ بجھا دینا, آج رات ہم بھی بھوکے ہی رہ لیں گے. بیوی نے ایسا ہی کیا. پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا ہے, یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ ہے دین کی سچی محبت, یا اللہ کی خاطر انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کے شح سے, تنگی سے, بخیلی سے, حرص سے, لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے یہ مشکل کام ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت کچھ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو شح کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا. جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا. تو تسبیح کا پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے, کھلا کر دیتا ہے. دل میں آنے والے بخل کے خلاف انسان پھر عمل کر لیتا ہے. اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے صدقہ کرنا, خرچ کرنا, اور یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور مال اکٹھا کرتے رہنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے. حضرت اسما کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی او اندحی او انفحی ولا تحسی فیحسی اللہ علیکی. خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو لیکن گن گن کے نہ رکھو, اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. اور بخل سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من البخل, اللہ میں بخل سے, دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کے تیرے حوالے کرتا ہوں. والذین جاءوا من بعدہم, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں, مہاجرین و انصار کے بعد آئیں اور کہیں, کیا کہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض کچھ بھی نہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو, ہمارے دل صاف ہوں. اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور یہاں اموال فیض میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں, لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں ان کے لیے اس میں حصہ نہیں. اسی طرح ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, تو اس میں سب کے لیے دعا ہو جاتی. بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے رہے دعا کریں دعا کریں, جبکہ بتاتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں. تو ایسے میں مثلاً آپ کوئی بہت زیادہ کہے تو پھر اس صورت میں اس دعا کو کانشیسلی مانگ لینا چاہیے کہ یا اللہ سب کو بخش دے, کیونکہ اس بخشش سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سب کی. ہمارے گناہ بخشے جائیں تو ہماری دنیا کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں ہم سے, وہ بھی مشکلات آسان ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو دعا کے لیے کہا نہیں جا سکتا, یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے. نہیں, جب آپ کسی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتے ہیں اور جو آپ کو دعاؤں میں یاد آتا ہے, جو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ بار بار دعاؤں میں یاد آ جاتے ہیں, ان کی شکل بار بار سامنے آ جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ جس کو جہاں یاد کروا دے, اور خصوصاً قبولیت کے اوقات اور مواقع پر جو آج کل رمضان میں خوب اویلیبل ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے, اور اس آدمی کے سر پہ ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے. جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین, اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے. پھر فرمایا الم تر الی الذین نافقوا, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی. وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. منافقین مدینہ جو تھے یہ یہود سے جو بنو نذیر کے لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا, اگر یہ تمہیں کہیں کہ نکلو مدینہ سے مت نکلنا, اگر تمہیں نکالے گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے, اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات, کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کسی کی بات نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے. ایسے جھوٹے وعدے, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں. فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے. منافق تو اپنے بھی نہیں,
کسی کے کہاں سے ہوں گے؟ اگر انہیں کسی کا خیر خواہ ہونا ہوتا اور وہ سنسیئر ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتے. یاد رکھیے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں. ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے، آپس میں بھی ایک نہیں، لڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. وہی بات ہوئی نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. جس کو دھوکہ دینے کی عادت پڑ جائے وہ ہر ایک کو ڈنگ مار جاتا ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. اور اس طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست نہیں. کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت اور اختلاف کرتے ہوں ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے. یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے. دوسرا یہ ہے کہ بغض کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا. اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ورنہ من احب للہ و ابغض للہ بھی ہے، جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے. یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ یہ کیوں میں رکھ رہے ہیں؟ کیا میری کوئی ذاتی ریزن ہے، کوئی پرسنل ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار رکھتی ہوں، یا دین وجہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے؟ تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ، کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ انسان کو چھوٹی موٹی اختلافات اور چھوٹی موٹی ناپسندیدہ چیزوں کی بنا پر نفرت نہیں پال لینی چاہیے، کیونکہ آپس کی عداوت جو ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی. خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کی رشتہ داریاں نہ ہوں، وہ کسی اچھے کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے. تو اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر پودا بھی مضبوط ہوگا. ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو، کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. دنیا کا کل نہیں، اس کے لیے تو ہم سخت غم رکھتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں. آخرت کی کل، اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں پر اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ 2 دفعہ آیا، اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کے ڈر کے، وہ کیا ہے؟ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں نوے عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کل کا دن کیسا دن ہو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. آج جو اپرچونٹی ہے، آج اس وقت جو موقع ہے وہ کر لیں، کل پہ بات نہ چھوڑیں، کیونکہ کل کا نہیں پتا کہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے. تو آخرت کی تیاری کرتے کرتے زندگی بسر کرنی چاہیے. زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہونا چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری. اس عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. اور یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے. نماز، صدقہ، قرآن اور روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال. اور نیک اعمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. استغفر اللہ. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے. یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے،
اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، یا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جو ہمارا مقصد زندگی ہے، جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو پھر انسان دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہے وہ نہیں پتا چلتا. یعنی خود فراموشی، جیسے کہتے ہیں نا خدا فراموشی کیا ہے؟ خود فراموشی. یعنی اللہ کو بھلانا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ پھر کیا ہے؟ ریزلٹ ہوتا ہے یا اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں اور کیا چیزیں نقصان دیں گی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں. نہ ان کی زندگی برابر، نہ سوچیں برابر، نہ اخلاق ایک جیسا، نہ عبادات ایک جیسی، نہ طور طریقے ایک جیسے، اور نہ انجام ایک جیسا. تو کامیاب وہ ہیں جو جنت میں جانے والے کام کریں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے. پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور پھٹا پڑتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن مجید میں بارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کے جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں، یا قرآن کیا چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر بھی بڑا ضروری ہے. اسی آیت سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا، پتھر کی طرح ہو جائے تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو. اور اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے. وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جیسے ہدہد نے رب کو پہچانا، جسے مسجد نبی میں کھجور کا تنا رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، وہ آپ کو پہچانتا تھا. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ کسی نے مجھے بھیجی، بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، جس میں نیوزی لینڈ کی خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا تھا. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. اور پھر چونکہ گورنمنٹ لاز کے تحت وہ گھر میں اس کو رکھ نہیں سکتی تھی تو اس کو زو میں بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد جب وہ زو میں گئی تو شیر جب بڑے ہو چکے تھے بھاگتے ہوئے آئے، آوازیں نکالتے ہوئے، اور اس کے گلے سے لپٹ کے جیسے حق کرتے ہیں. تو میں سوچنے لگی کہ اگر ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس محبت میں کھائی نہ جائے، تو اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے سنگ دل انسان ہیں کہ ہم اپنے رب، اپنے محسن کو نہیں پہچانتے. وہ جس طرح والہانہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے، ہم کیوں نہیں بھاگتے ہوئے نیکی کے کام کی طرف جاتے؟ فاستبقوا الخیرات، اور خیر اور بلائی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یعنی صرف اس نے بچپن میں ان کو پالا تھا، تو جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہم ان کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. یعنی ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے کتنا صدقہ کرتے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے کتنا روتے ہیں. جو محسن کو بھول جاتا نا، احسان فراموش ہونا بہت بڑا کفر ہے. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، ہر چیز پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا. اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں. وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے
بھٹک گیا. اس سورت کریمہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب حاطب بن ابی بلتہ کا قصہ تھا. حاطب مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی. مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے. تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہم امی علیہم خبرنا، اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا. لیکن حاطب بن ابی بلتہ کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگ تو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے تو میرا تو کوئی ہے نہیں وہاں. تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا. اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ کو مطلع کر دیا اور آپ نے اس عورت کا تعاقب کرایا اور اس سے خط حاصل کر لیا. اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر. اگر وہ تمہیں پالے تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں، یعنی تمہارے دشمن تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ، تمہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹانا چاہیں گے، پرسیکیوٹ کریں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے اقرار کر لیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھی اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے، یا اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی. بعض اوقات ہم عذر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے. نہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں. بعض اوقات جاب پہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور سے تمہیں رزق دے گا اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر رزق عطا کرے، لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑو. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا. یہ تو دنیا میں کہاں کام آتے ہیں، یعنی اب جس طرح کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان اور کنبہ قبیلہ انسان کا ساتھ دے ہی دیتا ہے. لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً رشتہ دار بھی اجنبی ہوتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو. ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ ایک پر ایمان لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو سکتا ہے اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں، جیسے کہ ہوا بھی کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو. اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا
اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ. یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا ہے کہ ہر موقع پر تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ پھر وہ ڈنگ مار جائیں گے. اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو. کیا کہ کہیں وہ شوہر سے لڑکے تو نہیں آئیں؟ کیا دنیاوی مقاصد کے لیے تو مکہ چھوڑ کے نہیں آئیں؟ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیئرلی مینشن نہیں تھا تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق کے مہر ادا کر دو. یعنی ایسی عورت پھر آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے اور تم ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پہ خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا، تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق کے مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا. اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے. تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے. اللہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت لیا کرتے تھے. اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھی، جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یعنی اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا. یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو، ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑ جائے، دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرے. سورۃ الصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، دانا ہے. کیا آپ نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے، نااہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور وعدے پورے نہ کرنا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہونٹ جو ہے سب سے سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے، اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا.
اسی طرح قول و فعل میں تضاد والے کا جہنم میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پہ گردش کرتا ہے. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا. تو اس سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کے بات کرے، جو کہے پھر اس کو کرے، کمٹمنٹس نبھائے، وعدے پورے کرے. کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے ہی بس بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کو کر کے نہیں دکھاتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی سورۃ الصافات میں، اور یہاں تو سورت کا نام ہی صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں. پرندوں کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی. جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر. یعنی 60 سال بغیر صف بنائے اور ہیزرڈ نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ ایک صف بنا کے پراپر طریقے سے پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو گیپس فل کرنے چاہیے، دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل کے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے کو اور زگ زیگ کی شکل میں قطار بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے. ایک قدم آپ جب اٹھا کے آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے. خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپس کے اندر، اور پھر وہ خوب وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں. اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، اور وہ دراصل منافقین تھے. پھر الدرک الاسفل ان کے لیے قرآن میں آتا ہے. اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح رستے سے نکلنا چاہتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، دل ٹیڑھا اس کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی رستے آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو ہم سے پہلے گزر چکے، ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے اور جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. تو جب انسان ان کا رستہ چھوڑتا ہے، سبیل المومنین چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے. جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی رستے پہ چلا دیتا ہے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے، مان کے نہیں دیا. اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کو حق بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ حق ہی کو بلیم کر دیتا ہے، سچ بات کو ہی ٹویسٹ کر دیتا ہے، اس کو جادو قرار دے دیتا ہے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے. اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے شاید وہ سروائیو نہ کر سکے، لیکن ہر دور میں
قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی تعلیمات پر، مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے رہے اور اصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ چھانٹ کرنے کی ایسی کوشش کی جاتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، کتنا ہی ناگوار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے گلوب پر. اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے. آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے، میسج پہنچ جائے گا. عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی. تمیم داری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اجر بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلنے سے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح. آپ مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی کوشش اور اپنی محنت اپنی جگہ ہے، یعنی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، دین کی پروموشن کے لیے، دین کے دعویٰ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو. جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو سپورٹ کرو. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ من انصاری الی اللہ. الی اللہ کا مطلب اللہ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کرسچن جو ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کیے ہوئے ہیں. نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنا ملک اور نہ اپنا عیش و عشرت اور نہ سہولتیں، بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جہاں بالیقین مسلمان نہیں پہنچے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا. یہاں پکارا جا رہا ہے کونوا انصار اللہ، اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پہ لبیک کہا، تم بھی اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے اور خالصتاً دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات نہ ہو اور اغراض نہ ہو تو پھر ان کو سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا لازم ہو جاتا ہے. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے نہیں مانی. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے. سورۃ الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعہ کے نام سے سورت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کیا ہم نہ کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو بادشاہ ہے کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی. وہی تو بادشاہ ہے، مقدس ہے، نہایت پاکیزہ، زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم کا. قرآن کی صحیح تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی کہ دلوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم. الہدا کا جو سلیبس ہے، یہ جو کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں مختلف، اسی آیت اور اس جیسی اور آیتیں بھی ہیں ان پر بیس کیا ہے، اور ان سب آیات میں یہی 4 چیزیں ریپیٹ کی گئی ہیں. یہی نبوی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کی تلاوت کی. ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اس کو پراپر سیکھنا چاہیے، تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صرف تلاوت سے نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مخارج اچھے ہو گئے ہیں، بلکہ اندر کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بیزل کی طرح ہے، یعنی کہ جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. تو جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے، لیکن اگر اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ درست نہیں. تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو، چاہے وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو، چاہے وہ ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو، اس کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات کا کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں. اور جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے. تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے. اس لیے آپ میں سے جو کوئی جہاں بھی تھوڑی بڑی، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو تجوید پڑھائے، ناظرہ قرآن پڑھائے، ان سب کو تجوید کے ساتھ ساتھ تزکیہ پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے. یعنی قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق سنوارنے کی بھی ضرور فکر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے خود ان کے لیے رول ماڈل بن کے دکھانا چاہیے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا، یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور دوسروں کی طرف بھی، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ ایمان، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیم کتاب و سنت، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے جو کسی پر ہو جائے کہ اس کو اس کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق ہو جائے. اور پھر اہل کتاب کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، یعنی پڑھ تو لیا، حفظ تو کر لیا، یاد تو کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے. اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے. لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو حامل قرآن جو ہے اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں،
اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، یعنی اس کے آنسو بھی آنے چاہیے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے، غمگین ہو یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جانا، بھڑک اٹھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، ان کو بلیم کرنا شروع کر دینا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی۔ اور کم گو ہو، بہت باتونی شخص جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آتا ہو۔ آپ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، موت تو چل پڑی ہے، بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں وہ آ دبوچے، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکلتے دوسری میں پھنس جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے نہیں نکل سکتا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سورج جمعہ تھی لیکن باتیں تعلیم کی ساری ہو گئی، کیونکہ جمعہ کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، عبادت کا اور علم حاصل کرنے کا خطبے کے ذریعے۔ پھر جمعہ سے متعلق آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ آؤ۔ تو علماء نے اس سے کہا کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پہ اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر، یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی، اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام پیچھے چھوڑ کے انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے، جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔
ایک صحابی عراق بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا, میں نے تیرا فرض ادا کر دیا, اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا, تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے. مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا. صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی باقی رہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کے لے جاتی. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہے تھے وہ ابو بکر, عمر اور دیگر کچھ صحابہ تھے. تو اصل میں جب چلے گئے تھے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں قحط تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں, ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آئیں گے. تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے, اور وہ خطبہ چھوڑ کے اٹھ گئے تھے. یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی, انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا. تو جمعے کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے, حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ, یہ بھی لغو بات ہے. تو اس سے پھر یہ کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو مسجد میں اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کے جائیں, قریب بٹھائیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جائے. سورۃ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی, صرف زبانوں پر تھی, اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی. تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی. تو صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا, اور ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے. حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. اور اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے, یعنی فزیکلی بڑے فٹ ہیں, بڑے خوبصورت ہینڈسم ہیں, اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں, اتنے اچھے اسپیکر ہیں, گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہے. جو لکڑیوں کی پینلنگ ہوئی بھی ہے نا, یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے, اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی. یہی لوگ دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہیے, انہیں اللہ ہلاک کرے, کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی, اس کی گفتگو پر بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے. وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے. عملی طور پر وہ دوسروں پہ ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے, دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا, اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے. اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں
اور آپ انہیں دیکھیں گے از راہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں، یعنی دین کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، کیونکہ مال اور اولاد ہی تھے جنہوں نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا. ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہے، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور یہاں بھی منافقت کا علاج ذکر بتایا گیا ہے، کیونکہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے، پھر ہدایت کی بات انسان کو اثر کرتی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ مہلت دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اور انسان کل پہ نہ رکھے، اچھا کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا. جو کرنا ہے انسان کر لے. رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کر لو، صدقہ کر لیتا، صدقہ کیوں نہ کیا. اور آج ہم اسی مال کو بچا بچا کے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اوروں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کیا ہم نہ کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں کہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، اسکن اس کی خوبصورت ہے. تو انسان جو ہے دو بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن اور ایک بیان. بولنا بھی جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے. آسمانوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے. یہ اس کا کامل علم. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، انسان مرد. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور قابل تعریف. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو. اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے، وہ خسارے کا دن ہے.
کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگا. ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا. اللہ ہمیں یہی کرنے کی توفیق دے دے. قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے. آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا. جس مجلس میں انسان بیٹھے اور اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے، جس سواری پہ بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے، تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئیں گی اور حسرت بھری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. قرآن میں آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ اب برا انجام سامنے آ گیا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آئے ہیں وہ قضاء و قدر کے مطابق ہی لاحق ہوئے ہیں. تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پہ اگر انسان نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہی ہے. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں. اور اگر تم معاف کر دو، یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، انہیں بخش دو. تو یقیناً اللہ بخشش فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے. تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، 2 دفعہ اس بارے میں آگے، دل کی شح، دل کی تنگی کے بارے میں. اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے، روز صدقہ کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو. اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، نہ وہ خود نکلیں. عدت میں گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اے مخاطب، تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے. یعنی ایک طلاق دی، بیوی کو گھر میں ہی رکھا، ہو سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے اور تم رجوع کر لو.
پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو. یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا. مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پہ تنگ ہو جاتا ہے. یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا. اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا وہ اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی نہیں رہے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، مینوپاز ہو چکا ہو، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت یعنی طلاق کے بعد 3 ماہ ہے. اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، چھوٹی بچیاں اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے. یہ تقویٰ کے فائدے ہیں. خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. اجر عظیم ملتا ہے. متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو. اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پہ خرچ کرتے رہو، چاہے 9 مہینے خرچ کرنا ہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے نومولود کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو. دودھ پلانے کے لیے ان کو کھانے پینے کا سامان دو اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو. اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے. اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. جہاں بھی آپ تنگ ہوں یہ یاد رکھیں، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو. اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پہ وہ دیتے رہو. جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو. اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی عذر بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں اس کا حق نہیں لوں. اس کا عمل اس کے ساتھ. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی. چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو. بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. قد احسن اللہ لہ رزقا. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی طرح 7 زمینیں ہیں، یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت میں بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انٹرفیرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے۔ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی، کچھ نہ بتائی۔ یہ ہوتا ہے اخلاق۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے معنی دیے جائیں اور ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جب اس تھوڑا سا ہاں ہو کر دی جائے بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی ہمیں آ کے کہ فلاں یہ کہہ رہا تو کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے، اور اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں، ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، جسٹ اگنور، کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں، جھگڑے بڑھاتا نہیں، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم۔ کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نپٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں۔ اور اسی طرح اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، شوہروں پہ چلانے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ کامیاب ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا۔ یہ تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ تھی، آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، معاف کر دیا تم کو، تم پر کوئی بھی الزام نہیں، الزام ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے۔ جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے، اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کر پاتے اور زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے۔ اور خصوصاً جس چیز کو بندے نے آزما لیا اور پھر ریپیٹڈلی پتا ہو یہی نتیجہ نکلنا ہے تو اس پر تو انسان بحث ہی نہ کرے۔ اور اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ استغفر اللہ، انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت بتائی جا رہی۔ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آگ سے بچو۔ ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ، ہاں غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صرف خود نہیں بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ اس آگ پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج بہانے مت بناؤ۔ ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ عذر پیش کر رہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ تو اس لیے لازماً ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں، تاکہ ان سے دنیا میں ہی بچ جائے، بجائے اس کے کہ کل ریگریٹ کرے کہ ہم یہ نہ کرتے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگو. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. نمبر 1 زبان سے استغفار کرنا. نمبر 2 جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا. نمبر 3 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور نمبر 4 برے لوگوں سے قطعی تعلقی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا. یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل کل بتائی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا. مسجد کی طرف پیدل جانا، جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. حج عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے، سورت کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا، وَالصَّدَقَةُ نُورٌ. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں. ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کیا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. آپ سب بھی اپنے لیے مانگے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس کو اللہ کا قرب چاہیے تھا. جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے. تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی. جب فرعونی چھوڑ کے ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آخر تک. بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا. یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران کی مثال بھی پیش کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہمہ مصروف رہنے والوں میں سے تھی. کانت من القانتین. قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت